السلام علیکم دوستو، اینک ڈاٹا میں خوش آمدید۔ میں ہوں زاہد نقوی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جب ہم نے ویب سائٹ حاصل کر لی ہے، ہم نے ڈومین نیم پرچیز کر لیا ہے، ہوسٹنگ بھی پرچیز کر لی ہے، جو خرچے والے کام تھے دو، ڈومین نیم لینا اور ہوسٹنگ لینا، وہ ہم نے کر لیے ہیں۔ تو اس کے بعد ابھی ہم ویب سائٹ سے ارننگ کیسے سٹارٹ کریں؟ ویب سائٹ سے ارننگ سٹارٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جس بھی نچ کے اوپر یعنی جس بھی ٹاپک کے اوپر، ٹاپک کو ایک اصطلاح ہے نچ، یعنی آپ جس ٹاپک کے اوپر جس کیٹیگری کے اندر آپ نے ویب سائٹ سلیکٹ کی ہے، آپ نے اسی کیٹیگری کے اندر رہنا ہے، اسی کیٹیگری کے اوپر آپ نے لکھنا ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے لکھنا ہے، اس سے پہلے آپ نے کی ورڈ ریسرچ کرنی ہے۔ آپ نے کی ورڈز کو دیکھنا ہے کہ کون سے کی ورڈ بہتر ہے میری ٹاپک کے اوپر، کون سے کی ورڈ جو ہیں جلدی رینک کر جائیں گے۔ یعنی آپ پہلے وہ کی ورڈ نکالیں گے جو جلدی رینک کریں گے۔ جتنے زیادہ آپ ان کی ورڈز کو اپنی ویب سائٹ کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کے اوپر اچھا کنٹینٹ لکھیں گے، گوگل کے اندر سرچ کریں گے اس کی ورڈ کو جو بھی آپ نے جس بھی ٹاپک کے اوپر بنایا ہے، اس کے وہ کی ورڈ، پہلے کی ورڈ ریسرچ کی کہ جو اچھے آسان کی ورڈ ہے، جو جلدی رینک ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کو ٹول بتا دیتے ہیں کہ یہ آسان کی ورڈ ہے۔ اور سب سے بہترین ٹول جو ہے جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ ہے اوبر سجیسٹ، جو نیل پٹیل صاحب کا جو ٹول ہے وہ بہت بہترین ہے۔ وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ کس طریقے سے آپ نے ویب سائٹ کو اوپر لے کے جانا ہے، یعنی ایس سی او کے لیے ٹول کے لیے وہ پریمیم سبسکرپشن ہے۔ لیکن اگر آپ فری بھی لینا چاہتے ہیں تو فری والے کی ورڈز کے اندر گوگل انالیٹکس جو ہے وہ بہترین ہے۔ ایک میں نے مکمل لسٹ بنائی ہے جو کہ 100 کی ورڈز ٹولز کی لسٹ ہے، وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ نے وہ ایک ایک کر کے آپ نے وہاں سے کی ورڈز نکالنے ہیں۔ ایک آپ کو ٹول بتاتا ہوں، وہ ہے آنسر دا پبلک۔ آنسر دا پبلک ایک دن کے اندر آپ کو ایک سرچ کرنے کی فیسلٹی دیتا ہے، اور اگر آپ نے نئی سرچ کرنی ہے تو آپ کو اپنا وی پی این لگا کے اپنا آئی پی چینج کرنا پڑے گا، پھر آپ دوسری سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو آپ کو کی ورڈز مل رہے ہیں ان کی ورڈز کے اندر دیکھیں جو زیادہ 2-3 دفعہ مختلف ویریشن کے ساتھ کی ورڈ یوز ہو رہا ہے، اس کی ورڈ کے اوپر لکھیں۔ جب آپ نے اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیا تو 6 مہینے آپ نے لگاتار اس کے اوپر ڈیلی کے حساب سے آپ نے ورکنگ کرنی ہے، کام کرنا ہے، اور اوپر لانے کے لیے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں آپ نے کام کرنا ہے۔ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ سرچ انجن کہتے ہیں گوگل کو، اور آپٹیمائزیشن یعنی گوگل جس طریقے سے آپ کی ویب سائٹ کو رینک کرواتا ہے اس کے لحاظ سے آپ نے آپٹیمائز کرنا ہے، اپنی ویب سائٹ کو بہتر بنانا ہے۔ وہ کیسے آپٹیمائز ہوگی؟ وہ ایسے ہوگی کہ آپ کو گوگل رینکنگ فیکٹر کو جاننا پڑے گا کہ گوگل کون کون سے رینکنگ فیکٹر ہیں جن کو دیکھتا ہے ایک ویب سائٹ کو اوپر لانے کے لیے۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر ایک رینکنگ فیکٹر ڈسکس کیا تھا، وہ ہے ایس ایس ایل انسٹالیشن، کہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ایس ایس ایل ہونی چاہیے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سیکیور ساکٹ لیئر۔ مطلب یہ ہے کہ ایچ ٹی ٹی پی ایس سے آپ کی ویب سائٹ شروع ہو، آپ کی ویب سائٹ کے شروع میں ایک پیڈ لاک آ رہا ہو۔ پیڈ لاک آپ کی ویب سائٹ کو، یہ کسٹمر کو ایک امپریشن دیتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کوئی ہیکر یوز نہیں کر رہا، کیونکہ ایس ایس ایل انسٹال ہوتا ہے تو وہ آپ کی تمام انفارمیشن اس کے پاس محفوظ ہوتی ہے کہ یہ بندہ ہے، کوئی بھی مس ہیپننگ ہوگی تو اس بندے کو پکڑا جائے، یعنی ایس ایس ایل اس کے اوپر لازمی انسٹال ہونا چاہیے۔ سیکنڈ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ تیز ہونی چاہیے، اور سپیڈ تیز ہونے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ 2-3 طریقہ کار بہت اہم ہے۔ وہ یہ کہ آپ کا ہوسٹ اچھا ہو، جس جگہ پہ آپ نے ہوسٹنگ لی ہوئی ہے وہ این وی می پرووائڈ کر رہا ہو۔ ایس ایس ڈی سے زیادہ ڈبل سپیڈ ہے این وی می کی جو کہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرا طریقہ آتا ہے، آپ نے صرف ایک یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہوسٹنگ ایک فاسٹ لے لی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی ویب سائٹ تیز ہو جائے گی۔ وہ کوئی کمپیوٹر نہیں ہے، جیسا کمپیوٹر یہ ہے کہ آپ نے کمپیوٹر اچھا لے لیا تو آپ کی ویب سائٹ جلدی ایکسپلور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ سرور ہے، وہ کسی ایک جگہ پہ پڑا ہے، مثلا وہ یا امریکہ میں پڑا ہوگا، برطانیہ میں پڑا ہوگا، چائنا میں ہوگا، انڈیا میں، کسی ایک جگہ پہ ہوگا، ایک ریجن کے ہوگا، لیکن ویب سائٹ آپ کی پوری دنیا میں کھلے گی۔ تو پوری دنیا میں بالفرض اگر امریکہ میں آپ کا سرور ہے، کوئی بندہ چائنا سے سرچ کرتا ہے تو پہلے سرچ جائے گی امریکہ، وہاں سے رزلٹ آئے گا واپس آپ کے پاس۔ تو اس کے دوران میں کہ ملی سیکنڈ کا فرق پڑتا ہے، لیکن ٹائم کنزیوم ہوتا ہے۔ تو آپ کی ویب سائٹ 1 سیکنڈ کے اندر کھلنی چاہیے، اور اگر وہ 2 سیکنڈ لگا رہی ہے، اس سے زیادہ لگا رہی ہے، تو آپ کی ویب سائٹ کی جو کلائنٹ ہے وہ دیکھے گا یہ لوڈنگ میں ٹائم لگا رہی ہے تو وہ دوسری جگہ چلا جائے گا۔ لوگوں کے پاس آج کل اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ویسٹ کرنے کے لیے انتظار کرتے رہیں 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ کی ویب سائٹ ابھی کھلے گی۔ اس کے لیے آپ کی ویب سائٹ فاسٹ ہونی چاہیے کہ جیسے ہی کوئی سرچ کرے فوری طور پہ اس کے سامنے رزلٹ آ جائے۔ تو وہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس کے بعد
CDN پرچیز کرنا پڑے گا. CDN کی علیحدہ سے سروسز بھی ہیں اور ایسے ہوسٹنگ پرووائڈر بھی ہیں جو اپنی ہوسٹنگ کے ساتھ CDN کو پریمیم CDN فری دیتے ہیں, انسٹال کر کے دیتے ہیں. ہم آپ کو پریمیم CDN اپنی ہوسٹنگ کے ساتھ دے رہے ہیں. اور CDN کیا ہوتا ہے؟ CDN ہوتا ہے کنٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورک. مثلا آپ کا سرور تو ایک جگہ پہ ہے, اب CDN کیا کرے گا؟ CDN کی 46 برانچز کی 46 کنٹریز کے اندر یا 46 آپ کہہ لیں کہ ریجن کے اندر وہ CDN اویلیبل ہوگا. وہ بھی سرور کی طرح ہی ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ڈاٹا کو آپ کی ویب سائٹ کے کیشے جو ہوتے ہیں, یعنی جو HTML کی سائٹ ہوتی ہے بغیر امیجز کے, وہ اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں, محفوظ کر لیتے ہیں. اگر کوئی بندہ انڈیا سے سرچ کرے گا آپ اس چیز کے اندر, آپ کی ویب سائٹ کھلے گی, تو وہ بجائے اس کے کہ امریکہ جا کے آپ کا ڈاٹا لے کے آئے, وہ ڈائریکٹلی جو انڈیا کے اندر جو CDN ہے وہاں سے وہ ایشیا کا CDN آپ کو جو ٹیکسٹ کی ویب سائٹ ہے وہ شو کرا دے گا. وہ فوری طور پہ کھل جائے گی. اتنی دیر میں وہ رسپانس جائے گا کہ ہاں جی اس کی امیجز وغیرہ بھی دیں. تو باقی جو امیجز یا باقی جو ڈاٹا ہوگا, ویڈیوز وغیرہ, وہ بھی اتنی دیر میں آ جائے گا اور اس کے سامنے ڈسپلے ہونا شروع ہو جائے گا. وہ کہ آہستہ آہستہ کھلے گی ویب سائٹ, لیکن ٹیکسٹ فوری طور پہ کھل جائے گا. باقی تھوڑا سا ٹائم لے گا, لیکن اس سے بندہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کر دے گا. وہ بجائے اس کے کہ چلا جائے, وہ کچھ پڑھنا شروع کر دے گا. آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ فاسٹ ہو جائے گی. اس میں ایک احتیاط لازمی کرنی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ اپنی ویب سائٹ کو اپ ڈیٹ کریں, کوئی نیا آرٹیکل اس کے اوپر لکھیں, تو آپ اس کے کیشے کلیئر کریں. مثلا آپ WP راکٹ اس کے اوپر انسٹال کرتے ہیں جو کہ ریکمینڈڈ ہے, لیکن پریمیم یہ ایک پلگ ان ہے جو کہ ہم ورڈ پریس جو بھی ہم سے ہوسٹنگ لیتا ہے, ہم اس کو ورڈ پریس کے ساتھ یہ پلگ ان پریمیم پلگ ان انسٹال کر کے دیتے ہیں. WP راکٹ کا ہو گیا, یا اس کے علاوہ جو ہے جو تھیم ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت ہیوی تھیم انسٹال نہیں کر دینا. سب سے لائٹر تھیم جو ہے بلاگنگ کے لیے وہ یوز کریں. تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں آسٹرا کو. آپ بے شک گوگل پہ سرچ کریں کہ اس وقت تیز ترین تھیم کون سا ہے, وہ ہے آسٹرا. آسٹرا سب سے تیز ترین, اس کا فری ورژن بھی ہے لیکن پیڈ ورژن جو ہے وہ پرائس میں آتا ہے. ہم جو ہے وہ اپنی ہوسٹنگ کے ساتھ آپ کو پیڈ ورژن انسٹال کر کے دیں گے. وہ ہمارے پاس لائسنسڈ موجود ہے انلمیٹڈ ویب سائٹس پہ استعمال کرنے کا, تو ہم اپنے کلائنٹس کو وہ انسٹال کر کے دیں گے. یعنی آپ کو پریمیم پلگ ان اور پریمیم تھیمز کے ساتھ ہم آپ کو ہوسٹنگ دے رہے ہیں جس میں NVMe انسٹال ہے, پلس CDN جو ہے وہ انٹیگریٹڈ ہے. CDN کی آپ کو علیحدہ سے پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جب آپ چیزیں کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ جلدی جو ہے وہ اوپن ہوگی. اس کے بعد آپ نے اپنی امیجز جب ایڈ کرنی ہے, اپنی ویب سائٹ کو خوبصورت بنانا ہے پیج کو, تو امیجز کو آپ نے سمال چھوٹا بنانا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی امیج آپ کے پاس کھلے گی, کوئی وال پیپر جتنی کوئی آپ لگانا نہیں ہے, چھوٹی سی امیج آپ نے ویب سائٹ کے اندر کھلے گی. تو اس لیے آپ اس کو KBs کے اندر رکھیں. 20 KB 25 KB بہت ہے. آپ گوگل کے اوپر سرچ کریں کہ آن لائن امیج اپٹیمائزر یا امیج کو آن لائن آپ نے کیسے چھوٹا کرنا ہے. پلگ ان بھی ملتے ہیں جو آپ کی امیج کو سمارٹ چھوٹا کر دیتے ہیں جو کہ اس کے اندر, لیکن آپ خود ہی کوشش کریں کہ اپلوڈ کرنے سے پہلے آپ اس امیج کو سائز کو چھوٹا کر کے پھر اپلوڈ کریں جتنا آپ کو ریکوائرمنٹ ہے کہ اتنا سائز ہونا چاہیے. یعنی بہت HD کے اندر امیج آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر لوڈ نہیں کرنی تاکہ وہ ویب سائٹ آپ کی جلدی کھلے. یعنی یہ کام آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو اور جو چیزیں ریکوائر ہوں گی ہم آپ کو مزید ویڈیوز کے اندر کر کے بتائیں گے کہ آپ نے کرنا کیسے ہے. انشاءاللہ ابھی تو ہم ایک تھیوریٹیکل آپ کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں, پھر ہم پریکٹیکل جو ہے ویب سائٹ کے اوپر جا کے وہاں پہ آپ کو کر کے دکھائیں گے کہ ایسے آپ نے اپنی امیجز کو ایسے چڑھانا ہے, اس کو سمارٹ ایسے کرنا ہے, ایسے آپ نے لنک کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں کہ جیسی بھی ہماری نئی ویڈیو آئے بلاگنگ کے متعلق آپ اس کو لازمی دیکھ لیں. اور اگر ابھی تک آپ نے ڈومین اور ہوسٹنگ پرچیز نہیں کی, ویب سائٹ پرچیز نہیں کی, تو لازمی اس فیلڈ کے اندر آ جائیں اور ویب سائٹ اپنی پرچیز کریں. اور enic.io کے اوپر جا کے آپ نے رجسٹر ہونا ہے. ہمارا موبائل نمبر نیچے لکھا ہوا ہے, اس پہ کال کر کے ہمیں بتا دیں, ہمیں واٹس ایپ پہ کنٹیکٹ کر لیں کہ آپ کو ویب سائٹ چاہیے. سال کا خرچہ $36 ہے, لیکن اگر آپ نے اس کے اوپر محنت کی, شروع کی, تو آپ ہزاروں ڈالر اس سے ایک سال کے اندر کما سکتے ہیں. بلکہ لوگ ماہانہ ہزاروں ڈالر اس ایک ویب سائٹ سے کما رہے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے ڈیلی کا اس کو ٹائم دینا ہے. اپنی ویب سائٹ کو اس طرح سے مینٹین کر کے رکھنا ہے جس طرح آپ نے چھوٹے بچے کی انسان کیئر کرتا ہے, اس طرح آپ نے اپنی ویب سائٹ کی کیئر کرنی ہے, اس کی ہر چیز کی لک آفٹر کرنی ہے, اس کی سپیڈ کو فاسٹ کرنا ہے, اس کے اندر نیا سے نیا کنٹینٹ ڈالنا ہے تاکہ گوگل کو پتہ چلے کہ جس ٹاپک کے اوپر یہ بندہ ویڈیو بنا رہا ہے, اپنے بلاگ لکھ رہا ہے, یعنی آپ نے ویڈیوز بھی بنائیں تو بہت بہترین ہے. اپنے اس ویڈیوز کو آپ اپنے ویب سائٹ کے اوپر ساتھ ساتھ آپ ایکسپلین کرنے کے لیے لکھ دیں جو بھی لینگویج ہے. بے شک آپ
اگر انگلش میں بناتے ہیں ویب سائٹ تو اردو میں اگر ویڈیوز ہیں تو آپ نیچے لنک دیکھ سکتے ہیں کہ فار اردو، فار ہندی پرسنز، آپ نیچے اس کے لیے لکھ سکتے ہیں کہ اگر انگلش میں پڑھنا ہے تو یہ ہمارا پورا بلاگ لکھا ہوا ہے، ویڈیو اگر دیکھنی ہے اردو میں اور ہندی میں تو یہ ہماری ساتھ ویڈیو بھی دی ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو کلائنٹس ہیں وہ مختلف دنیا سے آئیں گے، انگلش کلائنٹس بھی آئیں گے اور اردو والے کلائنٹس بھی آئیں گے، لہٰذا آپ کو ویب سائٹ کو بھی، بلاگنگ کو بھی مینٹین کرنا ہے اور اپنے یوٹیوب چینل کو بھی مینٹین کرنا ہے، یہ دو چیزیں۔ اس کے علاوہ آپ جو اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا جو پروفیشنل ہے وہ آپ جاری رکھیں، لیکن اس کو بھی آپ ڈیلی کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ اپنا ٹائم نکال کے اپنی ویب سائٹ کو لازمی دیں، اور جو ان سے ہمارے پاس چیزیں آئیں گی کہ آپ اس طریقے سے اپنی ویب سائٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں، ایسے آپ رینکنگ کر سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ کما سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ ہماری بہت سی ویڈیوز ہم بنا چکے ہیں، ڈومین کیا ہوتی ہے، ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے، آن لائن ارننگ کیسے ہوتی ہے، ویب سائٹ سے پیسے کیسے کماتے ہیں، یہ ہم نے تھیوریٹیکل آپ کو بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم پریکٹیکل چیزوں کی طرف جائیں گے جو کہ ہم لیپ ٹاپ کے اوپر آن سکرین کے اوپر سمجھائیں گے کہ کیسے آپ نے کی ورڈ ریسرچ کیسے کرنی ہے، آپ نے بلاگنگ کیسے کرنی ہے، پوسٹ کیسے لکھنی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو آپ نے عمل کرنا ہے، عمل کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر صرف سوچتے رہیں گے کہ ٹھیک ہے کروں گا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، عمل کرنا پڑے گا، عمل کے میدان میں آنا پڑے گا اور کوشش کرنی پڑے گی، ڈیلی کا آپ نے اس کو روٹین بنانی ہے اپنی، تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی ملے گا۔ خدا کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کوشش ہی نہیں کریں گے، سٹرگل ہی نہیں کریں گے، کہیں گے نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، آن لائن ارننگ نہیں ہوتی، ویسے ہی ہے، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کوشش کریں گے، سٹرگل کرتے رہیں گے تو واقعتاً آپ کو اس کے رزلٹ بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن کوشش اور جدوجہد اس کام کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔